اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ اشارے کے ساتھ وہ سمجھا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم اور دوسرا بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کون تیری صفائی پیش کرے گا؟ کہتی ہے میری صفائی مجھ سے نہ پوچھو، آنے والے سے پوچھو۔ ابھی اتنی بات مریم نے کی، وہ گود کے اندر بچہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ کیا کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھے برکت والا بنا دیا ہے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے اتریں گے، ان کے آنے کی وجہ سے رب رزق کے اندر، رب ثمر کے اندر، پھلوں کے اندر، دودھ کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ ایک انار کا دانہ بہت بڑا خاندان کھانا شروع کرے گا، وہ نصف انار نہیں کھا سکیں گے، سب کے پیٹ بھر جائیں گے۔ اس کے چھلکے کو اس طرح کھڑا کریں گے، سارے کے سارے لوگ اس کے چھلکے کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں گے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور دودھ کے اندر رب کتنی برکت ڈالے گا، دودھ کے اندر رب برکت ڈالے گا۔ ایک بکری کا دودھ چھوٹا خاندان پینا شروع کرے گا، وہ سب کے پیٹ بھر جائیں گے، بکری کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا قبیلہ گائے کا دودھ پینا شروع کریں گے، سب کے پیٹ بھر جائیں گے، لیکن گائے کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا قبیلہ اونٹنی کا دودھ پینا شروع کرے گا، سب کے پیٹ بھر جائیں گے، لیکن اس کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اور دوستو جب بندہ برکت والا ہوتا ہے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ یہاں میں رک کر ایک بات کر دوں، کیوں تاجر لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تاجروں کے متعلق ایک بات پیارے پیغمبر کو کہا گیا، اللہ کے نبی جی ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی تجارتوں کے اندر برکت ڈالے۔ امام کائنات نے تاجروں کی تجارت کی برکت کی دعا نہیں کی، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، مسند امام احمد، صحیح ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اللہم بارک فی التجار، اللہ تاجروں کے اندر برکت ڈال دے، ان کی تجارت کے اندر نہیں، تاجروں کے اندر برکت ڈال دے۔ کیوں تاجروں کے اندر برکت؟ اور جب تاجر برکت والا ہوگا اس کا جو ہر کام ہے وہ برکت والا ہو جائے گا، پھر تجارت کیا، تجارت کے علاوہ بھی، اور یہ جس چیز کی طرف دیکھے گا رب اس کے اندر ہی برکت ڈال دے گا۔ اور ایک اور بات سن لو، اس حدیث کے دوسرے سند کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تاجروں کے اندر برکت ڈال دے فی بکورہا، جو صبح صبح تجارتوں کے لیے نکل جاتے ہیں، صبح صبح تجارت۔ آج ہمارے طریقے کار جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، حدیث کے مطابق ہماری تجارتیں رہی نہیں۔ ہم 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے تک ہمارا ناشتہ مکمل ہوتا ہے، دکان پر پہنچتے پہنچتے 2 بج جاتے ہیں، اور 6 بجے پھر ہمیں کلوزنگ جو ہے اس کی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا تمہاری تجارتوں کے اندر برکت ہوگی؟ اور ایک آدمی فوت ہونے لگا، اس کا بیٹا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ابا جی تم جا رہے ہو دنیا سے، کوئی مجھے وصیت کر دو۔ کہتا ہے بیٹے تو نے تجارت کے لیے جانا ہے تو سائے کے اندر جانا ہے، تجارت سے واپس آنا ہے سائے کے اندر واپس آنا ہے۔ ابا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے تجارت پر، سورج غروب ہونے کے بعد تجارت سے واپس آنا ہے۔ وہ بیٹا لکھتا ہے اپنی سوانح حیات کے اندر ابا جی کی نصیحت، کہتا ہے ابا کی نصیحت پلے باندھ لی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دن عروج ملا ہے، زوال نہیں آیا۔ اور یہ اس کی وصیت نہیں، یہ تو پیارے پیغمبر کی بھی وصیت ہے۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، جب تک میں زندہ رہوں یہ 2 کام کرتا رہوں گا۔ دیکھو کتنا بڑا سنگین معاملہ تھا، اللہ رب العالمین نے کہا پہلے نماز کی اہمیت بیان کر، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کر، پھر جو عظیم معاملہ تیرے سامنے آیا ہے ماں کی صفائی کو اس کو بعد میں پیش کر۔ ہم معمولی سا معاملہ ہوتا ہے نماز ترک کر دیتے ہیں، معمولی سا معاملہ ہوتا ہے نماز قضا کر دیتے ہیں، ذرا نماز کی اہمیت تو سمجھو پیغمبروں کی زبانی۔ بعد میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے میری ماں کی صفائی پیش کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے۔
اور مجھے جابر شکیمی بنایا. میں اللہ کے فضل و کرم سے نرم مزاج آدمی ہوں اور سعادت والا آدمی ہوں, میں کم بختی والا آدمی نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اپنے لفظ کن کے ساتھ, اور لفظ کن رب کا بعد میں اس کا نون مکمل ہوتا ہے, معاملہ پہلے ہو جاتا ہے. یہ ہے کن فیکون کا مطلب ہے. تو لوگوں کو مغالطہ لگ گیا, نہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے کیا ہیں, وہ بیٹے ہیں. اور بعض بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا نہیں الہ ہی تین ہے. پہلا الہ وہ کون ہے؟ اللہ, جو آسمانوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. دوسرا الہ کون ہے؟ عیسیٰ, جو آسمانوں زمینوں کے درمیان خلا ہے اس کے اندر حکومت کرتا ہے. تیسرا الہ وہ کون ہے؟ مریم ہے, جو زمین کے اوپر کیا کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے. اور مریم کو تو سینکڑوں سال ہزاروں سال ہو گئے ہیں قبر کے اندر گئے ہوئے, اور بعد میں نظام چلانے والا کون ہے؟ اور وہی نظام چلانے والا ہے جو پہلے دن سے نظام کو چلا رہا ہے. اور وہ کون ہے جس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اکیلا سارے نظاموں کو چلانے والا ہوں, مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا, یہ دونوں ہی خراب تراب ہو جاتے. ان کا نظام چلانے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. لوگوں تمہارا الہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا کرنے والا, بگڑی بنانے والا, اولادیں دینے والا اور مخلوقوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں, مگر وہی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. اس لیے یہ عقیدہ بناؤ ہمارا اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں, کچھ تو صرف مبارک دیتے ہیں اور کچھ کیک لے کر ان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. کن کے گھر میں, کن کے گرجوں کے اندر, عیسائیوں کے گرجوں کے اندر. پھر عیسیٰ کا نام لے کر بسم اللہ بھی نہیں پڑھنے دیتے, وہ کہتے ہیں عیسیٰ کا نام لے کر اس کیک کو کاٹنا. وہ مسلمانوں سے کیک کٹوا رہا ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دینا تو دور کی بات ہے. آپ نے فرمایا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أذيته. مایا یہودیوں عیسائیوں سے ابتداءً سلام نہ کرو, اگر وہ تمہیں سلام کرتے ہیں تو صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دو, اور جب تم ان کو راستوں میں ملو ان کا راستہ تنگ کر دو, درمیان سے تم گزرو, وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کر تمہارے پاس سے گزرے. ان کی عزت نہیں, احترام نہیں, کیونکہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے, رب کی ذات کی تکفیر کرنے والے وہ لوگ ہیں. اس لیے ہم ان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست نہ بناؤ, کیونکہ یہودی عیسائی یہودی کا کیا ہے دوست ہے. آج تم نے دیکھا نہیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے یہودی کو تگڑا ہو جا, میں تیرے ساتھ ہوں, پوری امریکہ کی طاقت تیرے ساتھ ہے. وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھتے, تمہارے ساتھ مراسم قائم نہیں کرتے, تمہارے ساتھ وہ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے. وہ تو یہودی عیسائی کا دوست ہے, عیسائی یہودی کا دوست ہے. تم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے, ان کے گھر میں کیک لے کر جاتے ہو, ان کو اس موقع کے اوپر مبارکیں دیتے ہو. شرم آنی چاہیے. اس لیے تمہارا اسلام ایسی چیز ہے کہ جو صاف ہے, شفاف ہے, جس کے اندر کسی قسم کی میل کچیل نہیں. وہ اس کو بالملت البیضاء, اللہ رب العالمین نے مجھے رب نے روشن دین دے کر بھیجا ہے جس کی رات بھی اس طرح چمکتی ہے جس طرح دن دمکتا ہے. اس لیے دوستو اس دین کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنا, یہودیت کی طرف میل ہونا, مجوسیت کی طرف جانا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. آنے والا جو 25 دسمبر ہے کسی مسلمان کو ان کو مبارک دینے کی ضرورت نہیں ہے. کرسمس ڈے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ کہے گا تو کفر کلمہ ہے. اس کے بعد تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی, لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت پڑے گی. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کفر کا کلمہ کہے اپنے ایمان کو نیا کرے. تو یہ کفر کا کلمہ ہے.
اس لیے آپ بھی آپ کے دوست احباب جن کے اوپر آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے محلے کے اندر، گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، ان کو سمجھاؤ کہ خبردار اس موقع کے اوپر عیسائیوں کو مبارکیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیک لے کر ان کے گھر میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو پہلے ہی ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کیک ان کے پاس کو تھوڑے ہیں، تم بھی کیک لے کر پہنچ گئے، اور جو پہلے پیٹ جس کا اس کو رجا رہے ہیں، تمہارے پڑوس میں تمہارا ہمسایہ بچوں سمیت بیچارہ بھوکا سویا ہوا ہے بھی مسلمان، اس کے گھر میں تو تم نے کیک نہیں بھیجا، عیسائی کے گھر کیک لے کر چلے گئے۔ ہمارے حکام بھی، ہمارے عوام بھی اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو شرم آتی نہیں، اور دعویٰ پتہ کیا کرتے ہیں، ماں مسلمانیم تگرانہ شناسیم بر قول محمد چونو چرانہ شناسیم، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے اندر دھوکہ فرار تو ہے ہی نہیں، محمد کی بات آ جائے بغیر چونو چرا کے ہم مان لیتے ہیں، یہ مانتے ہو کہ تم عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ آج ان کی تائید کر کے کہیں عیسائی یہودی نہ بن جانا، مجوسی داہیہ نہ بن جانا، تم مننا تو صرف وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ تیرے سامنے جھکنے والا، تیرے پیارے پیغمبر کے فرمان کو ماننے والا، تیری شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، زندہ رہوں گا اسلام کے مطابق، موت آئے گی اسلام کے مطابق، حشر ہوگا اسلام کے مطابق، اللہ پھر میرا داخلہ جنت کے اندر کر دینا اسلام کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی معرفت کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔